اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے حکم کو مانو۔ یہ جو باتیں خانقاہوں میں کی جاتی ہیں، صدیق اکبر نے سر عام صحابہ کرام کے مجمعے میں سب کو تلقین فرمائی۔ یعنی حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو شریعت کی تلقین بھی کی، روحانیت بھی سکھائی، باطن کی تربیت بھی دی، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ظاہر بھی ہیں، خلیفہ باطن بھی ہیں۔ مقاصد الاسلام میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ آپ کا قول نقل فرمایا ہے، جلد 10 صفحہ 9 میں۔ حاضرین، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ یہ رافضیوں کی بولی ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ رافضی بولتے ہیں جو گمراہ فرقہ ہے، تو ان کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک خلیفہ ہونے کے باوجود دوسرا خلافت کا دعویٰ کرے تو بحسب حدیث شریف وہ گمراہ سمجھا جائے گا۔ ایک خلیفہ ہے، دوسرا دعویٰ کرے تو وہ گمراہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دعویٰ کر سکتے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہی نہیں، شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی منزل میں تھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کی منزل میں تھے۔ اس لیے اب امید کی ضرورت تھی، حضور خوف کے عالم میں، اگر حضور خوف کے عالم میں ہی رہے تو کہیں معاملہ بدل نہ جائے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کی خوشخبری عطا فرمایا ہے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک خوف سے امید کی طرف آئی۔ یہ اس کو کہتے ہیں مقام رجا، مقام خوف۔ تو وہ منزل حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا۔ تو یہ بھی ایک معرفت کی دلیل ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں مقام رجا میں فائز صحابہ کرام میں سے تھے۔ اولیاء اللہ کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے دل کی کیفیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے یہ اقوال بیان کیے ہیں، مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 105۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کے خلیفہ ہونے پر حضرت علی بھی راضی تھے، انہوں نے بھی بیعت کی، بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے آپ ناراض ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا ناراضی کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میں ناراض اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا گیا، میں ناراض اس لیے ہوں کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی گئی۔ اگر مجھے بتایا جاتا کہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے، پہلے ہاتھ میں بڑھاتا اور آپ کو خلیفہ مانتا، اس وجہ سے میں ناراض ہوں۔ یہ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی، یعنی مجھے خواہش ہی نہیں تھی کہ میں خلیفہ بنوں۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اور نہ مجھے اس کی رغبت تھی اور نہ کبھی میں نے خدا تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اس کی درخواست کی تھی۔ مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 63۔ یعنی خلیفہ امیر بننے کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میری خواہش تھی، یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو زبردستی کیا، اور یہ نہ سمجھو کہ میں نے کبھی اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ میری دعا کے بغیر، میری طلب کے بغیر، میری کوشش کے بغیر اللہ نے یہ منصب مجھے دیا ہے۔ کسی خلیفہ کو خلافت کی خواہش کبھی نہیں تھی۔ اب باقی جو لوگ بولتے ہیں نعوذ باللہ زبردستی کر لیے، ماحول بنا دیے، ان کی خلافت چھینے، یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ سب ڈھکوسلی کی باتیں ہیں۔ اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین میں کسی ایک خلیفہ کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بنے۔ اور ایک مقام پہ حضرت نے لکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بارہا لوگوں سے سوال کے جواب میں اور خطبوں میں یہی فرمایا، لوگوں کے سوال کے جواب میں بھی خطبوں میں بھی حضرت علی نے یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الناس اور افضل ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ فرمایا، مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 104۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان اور
حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انواراللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات بیان کرنے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کا مبارک مہینہ ہے، ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان، اور حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انواراللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات بیان کرنے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور ترین کتاب الغنیہ لطالبی طریق الحق، جس کو غنیۃ الطالبین جانتے ہیں، اس میں آپ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین۔ اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ الْقَرْنِ الَّذِينَ شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابِعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ تو وَفَدَوْهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ امت محمدیہ میں پھر سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضور کی موجودگی میں موجود رہے، صحبت اختیار کی، حضور پر ایمان لائے، تصدیق کی، اور حضور کے دست پاک پر بیعت کی، حضور کی پیروی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین کے دشمنوں سے مقاتلہ کیا، جدال کیا، اور اپنے آپ کو، اپنا مال حضور پر قربان کر دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی۔ یہ مطلب صحابہ کرام تمام امت میں سب سے افضل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی جو افضل ترین لوگ ہیں وہ افضل اہل القرون، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان سب میں سب سے افضل اہل الحدیبیۃ الذین بایعوہ بیعۃ الرضوان، وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بیعت رضوان میں بیعت کی اور اہل حدیبیہ بنے، یہ لوگ ہیں۔ فہم 1400 رجل، اور وہ 1400 لوگ ہیں، یعنی 1400 صحابہ کرام۔ تمام امت میں صحابہ افضل، صحابہ میں اہل حدیبیہ افضل، وافضلہم اہل بدر، اور اہل حدیبیہ سے زیادہ فضیلت والے بدر کے صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے یا شہید ہوئے۔ وہم 313 رجلا، اور وہ 313 حضرات ہیں اہل بدر۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں، پھر ان سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ الاربعون اہل دار الخیزران الذین کملوا بعمر بن الخطاب، یعنی تمام امت محمدیہ سب سے افضل، امت محمدیہ میں صحابہ سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل اہل حدیبیہ، اور پھر ان سے بھی افضل اہل بدر، جنگ بدر کے حضرات ہیں، پھر ان سے بھی افضل وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر 40 ہوئی۔ وہ صحابہ کرام یعنی دار ارقم میں جمع ہونے والے لوگ جو ابتدائی اسلام میں ایمان لائے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا ان سے بھی افضل، یعنی وہ 40 صحابہ کرام جو ابتدا میں ایمان لائے، ان سے بھی افضل 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحۃ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد و سعید و ابو عبیدہ بن الجراح
یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں جو وہ 40 صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا حضرت غوث پاک نے وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْيَارُ، یعنی عشرہ مبشرہ جو نیک پاک صحابہ کرام ہیں ان میں 4 خلفائے راشدین اخیار ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ پھر خلفائے راشدین میں یہ حضرت غوث پاک کا عقیدہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو آپ نے غنیۃ الطالبین میں ذکر فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ، یعنی 4 خلفائے راشدین میں بھی سب سے افضل حضرت غوث پاک ابتدا سے لا رہے ہیں۔ امت محمدیہ صحابہ کرام ان میں افضل، پھر صحابہ میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ اہل حدیبیہ کی ہے، بیعت رضوان کے صحابہ ان سے بھی افضل وہ حضرات جو 40 کی تعداد میں آئے، اہل بدر ہے، اہل بدر سے بھی افضل وہ حضرات جو 40 کی تعداد میں ایمان لائے تھے، پھر ان سے بھی افضل عشرہ مبشرہ، ان سے بھی زیادہ بہتر اور افضل خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین 4 خلفاء میں بھی سب سے افضل حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور 4 خلفائے راشدین میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کیا ہوا عقیدہ؟ حضور غوث پاک پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام خلفائے راشدین کل صحابہ میں افضل، خلفائے راشدین میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھے، سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ فضیلت کی یہ ترتیب غوث پاک کی بیان کی ہوئی ہے۔ اب اس فضیلت کی ترتیب پر غوث پاک کے عقیدے کی مہر لگ گئی۔ اگر کوئی اس فضیلت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہمارے انہوں یہ بولے تھے انہوں یہ بولے تھے، تو وہ غوث پاک کا بھی منکر ہے، حضرت غوث پاک کی فضیلت کا بھی منکر ہے۔ اور یہ جو کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں غنیۃ الطالبین، یہ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ اس پر ہر زمانے کے علماء اولیاء نے گواہی دی کہ یہ حضرت کی ہی کتاب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق ہے۔ حاضرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں حضرت غوث پاک نے صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کے بارے میں کیا کیا تعریفیں فرمائی، خاص کر حضرت کی کتابوں سے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، حضرت صدیق اکبر اور حضرت خلفائے راشدین کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم آپ کے سامنے گوشہ گزار کریں گے چند اہم باتیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ یہ ارشادات میں پہلے ہم آپ کو بیان کریں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، یہ فرمان حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں لکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ یہ کلمات جو شیخ الاسلام نے فرمائے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت۔ فضیلت اور افضلیت کو سمجھنا چاہیے۔ فضیلت ہر صحابی کی اور فضیلت ہر اہل بیت کی، لیکن تمام سے بڑھ کر جن کی فضیلت ہوتی ہے اس کو افضلیت کہتے ہیں۔ تو افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، غوث پاک نے بھی بیان فرمایا، تمام اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے مہذب تھے اور اپنے آپ کو حضرت کی محبت میں فنا کر دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہذب تھے، اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا تھا کہ نہ غیریت و حمیت سے انہیں سروکار تھا، نہ ننگ و عار سے تعلق، یعنی اپنی ذات سے یا پھر اپنی بات سے یا پھر خود کو ان کو کوئی کیا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی مطلب ان کو نہیں تھا۔
ان کو مطلب صرف ایک ہی تھا کہ میرے آقا، میرے نبی، میرے سرکار، ان کا فرمان، ان کا حکم چلے، بس یہی چاہتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تابع مرضی مبارک تھے، یعنی مکمل حضور کی مرضی کے مطابق تھے حضرت صدیق اکبر۔ انہی وجوہ سے، یعنی یہ جو صفات آپ کے بیان کیے گئے، اس وجہ سے اہل سنت جماعت نے آپ کو تمام صحابہ سے افضل تسلیم کر لیا ہے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اہل سنت و جماعت نے حضرت صدیق اکبر کو تمام صحابہ سے افضل، سب سے بہتر، خیر الناس آپ کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے مقاصد الاسلام جلد 9 اور صفحہ 82 میں۔ پھر دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی افضلیت کے بارے میں کہ صدیق اکبر سب سے افضل، سب سے بہتر۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کا فرمان بیان کرنا شیخ الاسلام، کہ ہم جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق خلافت ہے، خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہم جانتے تھے، کیونکہ وہ غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، ہجرت کے وقت میں غار میں حضور کے ساتھ تھے، جن کی ثانی اثنین حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، 2 میں سے ایک نبی، دوسرے صدیق، جن کی تعریف ثانی اثنین کے نام سے اللہ نے فرمائی، مولا علی فرما رہے۔ اس وجہ سے ہم جانتے تھے خلافت کے مستحق حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کا شرف، ان کی بزرگی کو ہم جانتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان کو اپنا امام بنایا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 103۔ افضلیت کے بارے میں اور ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ صحابہ خود جانتے تھے کہ سب سے افضل حضور کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ اور محمد ابن حنفیہ حضرت مولا علی کے شہزادے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الناس کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی سے پوچھا تو فرمایا آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر پوچھا ان کے بعد تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حاضرین، اس طرح حضرت صدیق اکبر سب سے افضل، ان کے بعد حضرت عمر افضل ہے، یہ حضرت مولا علی نے دی، اور یہ قول بیان کر رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قول آپ کا ہے مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 104۔ اور ایک مقام پہ حضرت نے لکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 12 لوگوں سے سوال کے جواب میں اور خطبوں میں یہی فرمایا، لوگوں کے سوال کے جواب میں بھی، خطبوں میں بھی حضرت علی نے یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الناس اور افضل ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ فرمایا مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 104۔ اور ایک قول آپ کا بیان کیا گیا ہے، یہ جملہ ہم نے آپ کو تقریباً 4 قول بیان کیے افضل ہونے کے شیخ الاسلام کی کتابوں سے، ان میں 2 قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو 5واں فرمان حضرت شیخ الاسلام کا، وہ بھی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو فرمایا حضرت شیخ الاسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رؤوس الاشہاد فرما دیا، یعنی سارے لوگوں کی موجودگی میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص مجھ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، مطلب تہمت لگانے والے کی حد، اسلام میں تہمت لگانے والے کی حد 80 کوڑے ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں اگر حضرت ابو بکر و عمر سے بڑھ کر اگر کوئی مجھے سمجھے میں اسے تہمت لگانے والی کی حد ماروں گا۔ شیخ الاسلام نے آپ کا یہ قول اپنی کتاب میں نقل فرمایا مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 104۔ حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جانشین ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ جانشینی، سجادہ نشینی ان کو ملتی ہے جو معرفت کے شہسوار ہوتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں، شریعت میں بھی ہیں، طریقت میں بھی ہے، حقیقت میں بھی ہے، معرفت میں بھی ہے۔ حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین فرما کر تمام صحابہ کا مقتدا بنا دیا، تمام صحابہ کا امام بنا دیا، جانشین بنا کر۔ آپ نے یہ فرمایا مقاصد الاسلام جلد 9 صفحہ 96 میں، اور ایک جگہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت خدمت امامت آپ کے تفویض فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ امامت فرمائیں۔ شیخ الاسلام یہ لکھتے ہیں اور آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں جو ذات مبارکہ سے وابستہ تھی، یعنی امامت حضور کی ذات سے وابستہ ہے۔ ایک ذات ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام جو آپ پڑھتے ہیں آپ، اس میں 2 نام حضور کے ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے نام ہیں 97، وہ سارے نام حضور کے صفاتی نام ہیں جو ایک حدیث پاک میں جمع ہے۔ تو ایک ذات ہوتی ہے، ایک صفت۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کسی کا نام عبداللہ، آپ کو اگر بتایا جائے تو کہیں گے عبداللہ بڑے سخی ہیں، تو عبداللہ ان کی ذات ہے، عبداللہ ان کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور سخی ان کی صفت کو بتاتا ہے۔ یہ فرق ہے ذات اور صفت میں۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتی ہے، اور ذات سے نسبت رکھنے والے عمل میں حضور نے خلیفہ صدیق اکبر کو بنایا۔ تو صدیق اکبر نبی کے ذاتی خلیفہ ہیں، یہ حضرت شیخ الاسلام فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا امامت کے لیے امامت حضور نے صدیق اکبر کے تفویض فرمائی جو ذات مبارکہ سے وابستہ تھی، اور اپنا خاص مصلی یعنی سجادہ آپ کے حوالے کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع عام میں آپ کو اپنا سجادہ نشین فرما دیا۔ تو یہ جو آپ کا فرمان ہے مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 9 میں ہے۔ تو حاضرین، سجادہ نشین، جانشین کون ہوتے ہیں؟ جو جانشین اور سجادہ نشین ہوتے ہیں اولیاء کرام انہی کو بناتے ہیں جو ان کے معرفت میں خلیفہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت میں، روحانیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ شیخ الاسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانشین کا بھی لفظ استعمال کیا، سجادہ نشین کا بھی لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں کلمات، دونوں الفاظ شیخ الاسلام بانی جامعہ نے حضرت صدیق اکبر کے لیے فرمائے ہیں۔ بہرحال آپ کے کتاب کے حوالے سے ان چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ اب تفصیلات دوسرے اور اقوال بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، اگلے دن، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اگلے دن آپ اپنی تجارت کے کپڑوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کاروبار کے لیے بازار میں نکلیں گے تو امت کو کون سنبھالے گا؟ تو وہ جو واقعہ ہے اس پر کچھ آپ کے لیے روزینہ مقرر کر دیا گیا کہ خلیفہ امیر المؤمنین قوم کو سنبھالے اور بیت المال سے آپ کے گھر بار اور ضرورت کا سامان دیا جائے گا، یہ طے کیا گیا۔ تو وہ جو طے کیا گیا وہ بیان کر رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی تو حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے آپ کے لیے ایک مہاجر شخص کا قوت اور سرما و گرما کا لباس مقرر فرمایا۔ مہاجر شخص کا قوت کا مطلب کیا؟ یعنی ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام میں جو مہاجر تھے ان کو ایک دن کا روزینہ ملتا تھا، ایک دن کا کھانا۔ اسلام میں ایک دن کا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ جو 2 وقت کے لیے کافی ہوتا ہے۔
وہ ہے آدھا سا. آدھا سا مطلب 1.25 کلو گیہوں، جو، جوار وغیرہ. تو آدھا سا مطلب 1.25 کلو کی مقدار میں کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے جو مقرر ہوتی ہے. آج کل کی قیمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 150 روپیہ آج کل کی قیمت کے لحاظ سے. اب آپ بولیے مسلمان غریب ہے یا مالدار ہے؟ ہم رو رہے ہیں ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں. کہہ کے غریب ہیں بھائی. ایک مسلمان کی کمائی روزانہ کے اعتبار سے 150 روپیے نہیں ہے. 600 1000 روپیے بھی لوگ کما رہے ہیں، معمولی زندگی گزارنے والے بھی. ماشاءاللہ جو لوگ آٹو چلاتے ہیں ان کی بھی کمائی اچھی خاصی 35,000 40,000 روپیہ ہے. پھر کیسے غریب؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شخصیت کے لیے ایک دن کا روزینہ مقرر کیا گیا. بیت المال سے اتنے پیسے دیے جائیں گے یا اتنی خوراک دی جائے گی، دانہ غلہ وغیرہ. پھر گرما سرما کا لباس، مرد کے لیے گرما سرما کے لیے جو ضروری لباس ہے وہ 2 جوڑے کپڑے، ایک گرما کے لیے ایک سرما کے لیے، بس 2 جوڑے کپڑے کافی ہے. تو اتنا ہی بیت المال سے حضرت صدیق اکبر کو دیا گیا. شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو غور کیجئے امیر، حاکم، بادشاہ، قائد کیسے ہوتے تھے. ان کی تنخواہ جو مقرر کی جاتی تھی وہ آج کل کے متوسط گھرانے کے لوگوں کی کمائی سے بھی کم ہوتی تھی. تو بہرحال حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا مقاصد الاسلام جلد 1 صفحہ 32. اب اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے جو نکلے تھے، اس منظر کو حضرت شیخ الاسلام بڑے پیارے انداز میں لکھ رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیے خلیفۃ اللہ، دولت اسلامی کے بادشاہ، اسلامی سلطنت کے بادشاہ، اللہ کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں؟ چادروں کا گٹھا اٹھائے ہوئے قوت حلال کی طلب میں بازار جا رہے ہیں. قوت کہتے ہیں ایک دن کا روزانہ، ایک دن کا کھانا. روزینہ بولیے، ایک دن کا روزینہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ آل محمد کو روزانہ ایک ہی دن کا کھانا دے. سرکار کی دعا ہے، آل رسول کے لیے حضور کی یہ دعا ہے. تو سرکار یہ دعا فرما رہے ہیں تو اب کیا اس سے زیادہ کی طلب کرنے والے نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا چاہیے. بغیر کوشش محنت کے یا تھوڑی سی محنت کوشش سے بہت کچھ ملے، اللہ کا شکر کرے. مگر جتنی دعا حضور نے فرمائی اس سے بڑھ کے طلب کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اب غور کیجئے کہ پیارے آقا نے اپنی آل کے لیے یہ دعا فرمائی تو امت کے لیے بھی وہی دعا ہے. پھر امت اس سے زیادہ کیوں طلب کرنا چاہتی ہے؟ اور یہ بڑی طلب کے چکر میں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر حراموں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے حصے میں ہم کو برکت دی ہے جتنا حضور ہمارے لیے دعا فرمائے. بہرحال حاضرین کرام، شیخ الاسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ قول بھی ارشاد فرمایا مقاصد الاسلام جلد 1 صفحہ 32. اور اس کے بعد چند واقعات ہیں، 1-2 میں پہلے اس کا خلاصہ پیش کروں گا. آنے والے تقریباً 5-6 جو اقوال ہیں اسی سے متعلق ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیے اور بعض لوگ نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کی اور بہت کچھ فرقے بن گئے. اہل عرب میں بہت سارے لوگ قبیلے مرتد ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے جنگ کی جائے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، جو مرتد ہو گئے اور اسلام سے نکل گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ کیسے ہم ان سے، جو زکوٰۃ کا انکار تو کر رہے ہیں مگر کلمہ پڑھتے ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد بڑی ہے، اور ایسے موقع پہ کہ ابھی حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا ہوا ہے، ہم نہتے اور کمزور ہیں، کیسے ان سے جنگ کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی بات نہیں مانی. جو صحابہ ان کو خلیفہ بنائے تھے انہی سے فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ نہ چلو گے تو میں اکیلا نکل جاؤں گا. اور نکل بھی گئے، مجبور ہو کر 60-70 صحابہ اکرام ان کے ساتھ ہو گئے. تب حضرت عمر، حضرت علی نے اصرار کیا، گزارش کی کہ آپ واپس چلیے، ہم جنگ کر لیں گے. تو اس طرح سب کی مخالفت کی حضرت صدیق اکبر نے تنہا میدان جنگ میں نکل گئے.
وجہ کیا تھی؟ تو وہ وجہ شیخ الاسلام اب یہ اقوال میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اقوال کیا ہیں آپ سماعت کیجئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنی اقتداری میں تصرف کرنے سے روک کر محکوم شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ یعنی وہ دو صحابہ کرام نے جو روزینہ مقرر کیا تھا، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں امیر المومنین ہوں، تم ہیں، میرا حصہ تم مقرر کرو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا فیصلہ ہے، تم کرو، میرا کام قوم کی خدمت کرنا ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 1 صفحہ 33۔ آگے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی، یعنی مجھے خواہش ہی نہیں تھی کہ میں خلیفہ بنوں۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اور نہ مجھے اس کی رغبت تھی اور نہ کبھی میں نے خدا تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اس کی درخواست کی تھی۔ مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 63۔ یعنی خلیفہ امیر بننے کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میری خواہش تھی، یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو زبردستی کیا، اور یہ نہ سمجھو کہ میں نے کبھی اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ میری دعا کے بغیر، میری طلب کے بغیر، میری کوشش کے بغیر اللہ نے یہ منصب مجھے دیا ہے۔ کسی خلیفہ کو خلافت کی خواہش کبھی نہیں تھی۔ اب باقی جو لوگ بولتے ہیں نعوذ باللہ زبردستی کر لیے، ماحول بنا دیے، ان کی خلافت چھینے، یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین میں کسی ایک خلیفہ کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بنے، انہیں زبردستی بنایا گیا، انہیں زبردستی منوایا گیا۔ تو یہ بات حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہیں۔ یعنی جب خلافت کا معاملہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اس وقت غالباً حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ گھر کے کام میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد غم میں مبتلا تھے، تو وہ حضرات تنہا تھے، محفل میں صحابہ کرام کے اس وقت نہیں آئے تھے جب کل صحابہ حضرت اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اس وقت کی بات۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ محفل میں حضرت علی بھی نہیں ہے، حضرت عباس نہیں تھے، ان کو بلایا، حضرت علی بھی نہیں ہے، یہ دیکھا، دیکھ کر ان کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو فرمایا آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو فرمایا اور آپ کہتے ہیں کہ میں داماد بھی ہوں، اور یہ ارادہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، یعنی سب بیعت کیے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے حضرت علی سے پوچھا، اسی وقت کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی آپ فرمایا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ نے بیعت کر لی۔ حضرت شیخ الاسلام نے یہ اقوال بیان کیے ہیں مقاصد الاسلام جلد 5 صفحہ 105۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کے خلیفہ ہونے پر حضرت علی بھی راضی تھے، انہوں نے بھی بیعت کی، بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے آپ ناراض ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا ناراضی کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میں ناراض اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا گیا، میں ناراض اس لیے ہوں کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی گئی۔ اگر مجھے بتایا جاتا کہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے، پہلے ہاتھ میں بڑھاتا اور آپ کو خلیفہ مانتا، اس وجہ سے میں ناراض ہوں، یہ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حاضرین کرام اور ایک قول یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے وقت میں آپ کا کیا حال تھا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رجا میں تھے، یعنی اللہ کی ذات سے امید تھی، امید کے دربار میں تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 106۔ یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے، دراصل بہت تفصیل ہے، مختصر عرض کروں گا میں۔ حضرت صدیق اکبر نے رات کے وقت میں خیمے میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہیں ہے، تلاش کرتے ہوئے نکلے تو جنگ بدر، میدان بدر میں حضور جلوہ افروز ہیں، کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اور ایسی دعا رقت سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے مونڈے مبارک سے
کندھے مبارک سے آپ کی کملی مبارک سرک رہی ہے، رقت ایسی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت صدیق اکبر قریب آئے، کملی مبارک صحیح کی اور عرض کیا کہ حضور کیا اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فتح کا وعدہ نہیں فرمایا؟ تو یہ جو آپ کلمات فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت کم ہوئی۔ تو اس واقعے کو شیخ الاسلام 2 جملوں میں بیان کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا اللہ نے وعدہ کیا؟ سرکار کے بتانے پر تو صدیق اکبر کو معلوم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ حضور کے بتانے پر تو صدیق کو معلوم ہوا، لیکن اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی منزل میں تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید کی منزل میں تھے۔ اس لیے اب امید کی ضرورت تھی۔ حضور خوف کے عالم میں، اگر حضور خوف کے عالم میں ہی رہے تو کہیں معاملہ بدل نہ جائے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کی خوشخبری عطا فرمایا ہے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک خوف سے امید کی طرف آئی۔ یہ اس کو کہتے ہیں مقام رجا، مقام خوف۔ تو وہ منزل حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا۔ تو یہ بھی ایک معرفت کی دلیل ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں مقام رجا میں فائز صحابہ کرام میں سے تھے۔ اولیاء اللہ کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے دل کی کیفیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں، یہ بتانا بھی آپ کا مقصد ہے۔ حاضرین، اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس سال کے بار سے 20 وسق کھجور لے لینا، یعنی آپ کے باغ میں جو کھجور لگے تھے اس میں سے، بار کا مطلب جو فصل آتی ہے اس کو بار کہتے ہیں۔ اب یہ بڑی افسوس کا دور ہے، کیا کرتے ہیں اردو نہیں آتی ہم لوگوں کو، انگلش تو فر بول لیتے۔ جس زبان میں ہمارا دین ہے، جس زبان میں ہمارا ایمان ہے، جس زبان میں ہماری آخرت ہے، جس زبان میں ہماری جنتیں ہیں، اس کو بھول گئے، انگریزوں کی زبان کو یاد رکھ لی۔ تو خیر فرمائے حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس سال ہمارے کھجور کے فصل سے جو کھجور آنے والے اس میں سے ایک پیمانہ ہے وسق، اس میں سے 20 رکھ لینا، اور فرمایا چند روز کے بعد فرمایا کہ اگر کھجور لے لی ہوں تو خیر، 20 وسق کھجور آپ اگر لے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مت لو۔ پھر فرمایا اب اس سال مال سے وارثوں کا تعلق ہو گیا، یعنی اب آپ نہیں لے سکتی، وہ میری جائیداد تھی، میں آپ کو اتنا دینا چاہتا تھا۔ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے اس سال کھجور کی فصل آنے سے پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ مال لے لیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مت لو، یہ وارثوں کا حق ہے۔ تو وارث کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسما، پھر حضرت صدیق اکبر کے 2 شہزادے۔ حاضرین، یہ 4 اولاد تھی آپ کی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، یعنی تم تیسرے، تم ایک اور 2 بہنیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری تو ایک ہی بہن ہے اسما، اور آپ فرما رہے ہیں 2 بہنیں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور چند دنوں کے بعد میں ایک شہزادی آپ کو پیدا ہوئی آپ کے وصال کے بعد، جو اسی وقت حمل میں تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہونے سے پہلے میری بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو بیان فرماتے ہیں، مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 182۔ آگے حضرت لکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر کہ حمل لڑکے کا ہے یا لڑکی کا، لڑکے کا ہے یا لڑکی کا حمل، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تکلف خبر دے دی کہ حمل میں لڑکی ہے، اور وہ خبر صحیح نکلی، یہی کرامت ہے۔ حضرت بانی جامعہ نے فرمایا مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 183۔ حاضرین، اور ایک بھی واقعہ بیان کیا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آخری وقت میں ایمان لائے، جن کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو حضور کے پاس لے کر آئے، وہ ضعیف العمر تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، تو بھی ان کو لے کر آئے۔
تو اس واقعے پر جو حضرت شیخ الاسلام نے لکھا بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو بکر کے والد اسلام لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ مبارک ابو بکر کے آپ کے والد ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کو نبی بنایا، اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ تر ابو طالب کے اسلام لانے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو فرمایا کیونکہ ابو طالب کے اسلام لانے کی زیادہ تر آپ کو خواہش تھی، تو حضور آپ کی خواہش پوری ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اپنی خوشی کو چھوڑ کر صدیق اکبر نے سرکار کی خوشی کو اختیار فرمایا۔ یہ حضرت کا فرمان ہے مقاصد الاسلام جلد 9 صفحہ 57 میں۔ اس کے بعد دوسرا حضرت لکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا حال معلوم ہوتا ہے کہ بالذات فرحت پر بالعرض فرحت کو تفوق دیا، یعنی آپ کے والد ایمان لائے تو ان کو ذاتی فرحت ہوتی، ابو طالب ایمان لاتے تو سرکار کو فرحت ہوتی۔ یہ عرض والی خوشی ہے، یہ ذاتی خوشی ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی ذاتی خوشی پر عارضی خوشی کو فوقیت دی، کیونکہ وہ سرکار کی خوشی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کمال ایمان کا مقتضا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا مقاصد الاسلام جلد 9 صفحہ 58۔ حاضرین، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ یہ رافضیوں کی بولی ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ رافضی بولتے ہیں جو گمراہ فرقہ ہے، تو ان کا جواب دیتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک خلیفہ ہونے کے باوجود دوسرا خلافت کا دعویٰ کرے تو بحسب حدیث شریف وہ گمراہ سمجھا جائے گا۔ ایک خلیفہ ہے، دوسرا دعویٰ کرے تو وہ گمراہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دعویٰ کر سکتے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہی نہیں، شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اپنے استحقاق کا دعویٰ تھا بھی تو اس سے دستبردار ہو گئے۔ دستبردار ہو گئے، دعویٰ تو کیا نہیں، اگر تم کہتے ہیں کہ تھا تو بھی دستبردار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ مقاصد الاسلام جلد تھے صفحہ 24۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال وغیرہ پر جو کچھ بھی تحریر فرمایا، ان میں سے چند اقوال ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ آپ نے جو آپ کے روحانی مقام کو بتاتے ہیں، ان چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین عقل اور عشق نبوی نے یہی فتویٰ دیا کہ چاہے خلافت رہے یا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدولی حکم نہ ہونے پائے۔ سرکار کے حکم کو ماننا یہ اہم کام ہے۔ یہ کس بارے میں فرما رہے ہیں؟ سرکار اپنے وصال اقدس سے پہلے چند صحابہ کرام کا امیر ایک نوجوان صحابی کو بنایا۔ ان کی عمر تھی 17 سال، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امیر حضرت اسامہ بن کے گئے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اسامہ میرے قائد ہیں، کہ حضور نے ان کو میری زندگی میں، حضور نے اپنی حیات میں ان کو میرا امیر بنایا۔ وہ امیر المومنین ہونے کے بعد بھی یہی کہتے تھے کہ اسامہ میرے امیر ہیں۔ ایسی عزت کیا کرتے تھے 17 سال کے نوجوان لڑکے کی، بڑی عمر کے صحابہ کرام جن کی عمر کے ان کے اپنے بچے تھے۔ تو خیر، ان کو بھیجنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حاضرین، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ جو قافلہ گیا ہے ان کو بلائے یا رہنے دے۔ اکثر صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ان کو بلا لے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا جس قافلے کا سالار بنا کر اسامہ کو حضور نے بھیجا، میں ان کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، یہ کم عمر لڑکا جا کے کیا جنگ کرے گا؟ آپ نے فرمایا حضور بہتر جانتے ہیں کہ کون لڑ سکتا ہے کون نہیں۔ سرکار نے کیا فیصلہ فرما دیا
اب مجھے امیر بنا دیا گیا ہے تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ ان کو واپس پلاؤں۔ صحابہ سب مخالف تھے ان کے فیصلے کے، مگر صدیق اکبر نے کسی کی نہیں مانی۔ اس بات کو حضرت شیخ الاسلام اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عدولی حکم نہ ہونے پائے، اس لیے سب کے بات کی آپ نے مخالفت کی اور آپ نے یہی فتویٰ دیا کہ ان کو واپس نہ بلایا جائے، اور مردانہ جرأت کی یہ برکت ہوئی، کسی نے دم نہ مارا اور خلافت کا استحکام یوں ہی باقی رہا اور دن بدن اس کو ترقی ہوتی رہی۔ مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 8۔ اور ایک دو تین اقوال میں آپ کو بیان کروں گا، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت خدمت امامت آپ کے تفویض فرمایا، جو ذات مبارک سے وابستہ تھی، اور اپنا خاص مصلی بھی آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں وہ ارشادات کیے جو حضرات صوفیہ کو خاص طور پر اپنے مریدین کے لیے کرتے۔ حضرت صوفیہ اپنے مریدین کے لیے جو تخلیہ یعنی تنہائی میں تلقین کرتے، مطلب اولیاء اللہ اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو یہ تلقین دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک جانو، اسی پر بھروسہ کرو، دنیا کی کسی شخصیت پر بھروسہ نہ کرو، کسی سے امید نہ رکھو، چاہے کتنا مشکل مرحلہ کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے حکم کو مانو۔ یہ جو باتیں خانقاہوں میں کی جاتی ہیں، صدیق اکبر نے سر عام صحابہ کرام کے مجمعے میں سب کو تلقین فرمائی، یعنی حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو شریعت کی تلقین بھی کی، روحانیت بھی سکھائی، باطن کی تربیت بھی دی، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ظاہر بھی ہیں، خلیفہ باطن بھی ہیں۔ مقاصد الاسلام میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ آپ کا قول نقل فرمایا ہے، جلد 10 صفحہ 9 میں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے خلق سے انقطاع، رجوع الی اللہ کا طریقہ، مطلب مخلوق سے جدا ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا، خدا و رسول کے مقابلے میں خواہ دشمن ہو یا دوست، کسی کی بات قابل التفات توجہ کے قابل نہ رکھنا، کسی سے خوف نہ ہونا، کسی سے امید نہ رکھنا، یہ جو تعلیمات اولیاء اللہ کے ہیں، صدیق اکبر نے سریعام بیان فرمائے۔ مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 9۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر کا استقامت کا حال معلوم کرا دیا کہ کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو اپنا مشرب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مشرب مانے باطن پر چلنے کا طریقہ، اس کو مشرب کہتے ہیں۔ ظاہر پر چلنے کا طریقہ مسلک، اس لیے 4 اماموں کا مسلک ہوتا ہے، 4 اولیاء کا مشرب ہوتا ہے۔ ائمہ دین مجتہدین کا مسلک، اور اولیاء معرفت جیسے حضرت غوث پاک، حضرت غریب نواز، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ سہروردی، ان کا مشرب ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرب پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو آپ کا یہ قول مقاصد الاسلام جلد 9 صفحہ 9 میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، باتوں باتوں میں حضرت صدیق اکبر نے خلوت در انجمن کی تعلیم کر دی۔ یہ کیا ہے؟ خلوت در انجمن کا مطلب آدمی کام کرتا رہے، لوگوں سے کے ساتھ بھی رہے، اور روزی کی کوشش بھی کرے، حلال رزق کمانے کی کوشش بھی کرے، گھر بار کی فکر بھی کرے، سب کرتے ہوئے دل اللہ سے لگا رہے، دل کہتا رہے اللہ اللہ، زبان سے کاروبار بھی کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے سودا بھی خرید رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ اولیاء نقشبند کے پاس طریقت پر چلنے کے 10 اصول ہیں، ان میں سے ایک خلوت در انجمن ہے۔ ہوش بردم، نظر بر قدم، خلوت در انجمن، سفر در وطن، ایسے 10 اقوال ہیں، اصول ہیں، وہ 10 میں سے ایک یہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت در انجمن کے طریقے سے صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ سب آپ کی معرفت کی دلیلیں ہیں، روحانی مقام کتنا اونچا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ توحید افعالی کو یوں ذہن نشین کیا۔ توحید افعالی کا مطلب پچھلے جمعہ میں ہم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اس کی معرفت تک پہنچنے کے لیے ذات، صفات، افعال، آثار، یہ خالق کائنات کی معرفت کے 4 راستے ہیں۔ ذات میں غور و فکر کرنے سے، افعال میں، آثار میں۔
تو ہر ایک کی توحید ہوتی ہے، ذات ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صفات بھی توحیدی ہیں اللہ کے، افعال بھی توحیدی ہیں، اس کے آثار بھی توحیدی ہیں۔ تو افعال توحیدی کیا ہوتی ہے؟ یعنی رب کو کس طریقے سے اس کے افعال کو موحد مانے۔ جیسے رزاق، رزق دینا اللہ کا فعل ہے، پیدا کرنا اللہ کا فعل ہے، اور کنگال کر دینا اللہ کا فعل ہے، موت دینا رب کا فعل ہے، زندگی دینا اللہ کا فعل ہے۔ ان سب میں خدا کو یکتا ماننا، یہ کیفیت اگر کسی کے اندر آ جائے، اگر کوئی ہمیں نقصان دے، گالی دے تو ہم پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ سوچیں گے رب نہیں چاہتا تو وہ کیوں بولتا، میرے رب کی چاہت ہے، جانے دو، درگزر کر دو۔ آپ غور کیجئے، اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو معاشرہ کتنا اچھا ہوگا، نہ کسی کی برائی کو برا سمجھے گا، نہ کسی کی تعریف سے خوش ہوگا۔ یہ توحید افعالی کی تعلیم ہے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر نے باتوں باتوں میں توحید افعالی کی تعلیم دی، ذہن نشین کیا، موافق مخالف جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ہی کام ہیں، ان کے کام نہیں ہے، نہ ہمارے کام ہے، وہ اللہ کے کام ہیں، یہ سمجھے۔ بغیر اس کی مشیت و ارادے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے چاہنے والے حضرات کو، صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 9۔ حاضرین، اس طرح کے اور بہت سارے آپ کے اقوال ہیں جن میں سے چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اگلے جمعہ کو حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین اور خاص کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ساتھ میں کچھ بڑے اور اکابر کے نام، ان کے اقوال بھی ہوں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اولیاء اللہ صوفیاء کے اقوال میں صدیق اکبر کی شان و عظمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل آنے والے ہفتے کو بعد نماز عشاء ہمارے مدرسے میں درس تصوف، درس معرفت مقرر ہے۔ عوارف المعارف جو حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر طریقت کی کتاب ہے، شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا درس دیا جائے گا، اور حضرت غوث پاک کے وظائف پڑھے جائیں گے، آپ کے اسماء گرامی کا ورد ہوگا، اور مزید اللہ تعالی اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ حضرات اگر شوق رکھتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے۔ نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی 8:15 بجے محفل کا آغاز ہوگا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔